موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع ایک خوبصورت شہر ہمیشہ اپنی تجارتی رونق اور ذہین سوداگروں کے لیے مشہور رہا ہے۔ انہی میں سے ایک تھا سوداگر نعمان، جو اپنی بے پناہ دولت اور چالاکی کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ نہ صرف مال و دولت میں سب سے آگے تھا، بلکہ اس کی ذہانت اور مشکل سوالات نے کئی بڑے تاجروں اور عقل مندوں کو حیران کر رکھا تھا۔ نعمان کا اصول تھا کہ وہ کسی سے تجارت سودے بازی کرنے سے پہلے 3 شرطیں رکھتا، اور جو شخص ان شرطوں کو پورا کر لیتا وہ نعمان کے ساتھ شراکت دار بننے کا حقدار سمجھا جاتا۔ لیکن آج تک کوئی بھی ان شرطوں کو پورا نہ کر سکا تھا۔ ایک دن دور دراز کے شہر سے ایک جوان تاجر فارس موصل آیا۔ فارس ایک نیک دل اور ایماندار تاجر تھا، مگر اس کی شہرت اس کے علم اور دیانت میں چھپی تھی، نہ کہ دولت میں۔ جیسے ہی اسے نعمان کے بارے میں خبر ملی، وہ فوراً اس سے ملنے گیا۔ میں تمہارے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتا ہوں، فارس نے نعمان سے کہا، اور سنا ہے کہ تم اپنی 3 شرطوں کے بغیر کسی سے سودا نہیں کرتے۔ نعمان نے غور سے فارس کو دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ میری شرطیں آسان نہیں ہوتی۔ فارس نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا، مجھے مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا۔ اگر شرطیں انصاف پر مبنی ہوں تو میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ نعمان مسکرا اٹھا، بہت خوب، کل صبح بازار میں آنا، میں تمہیں اپنی 3 شرطیں بتاؤں گا۔ اگر تم انہیں پورا کر سکے تو میں اپنی آدھی دولت تمہارے ساتھ بانٹنے کو تیار ہوں، مگر اگر ناکام ہوئے تو تمہیں موصل چھوڑنا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے۔ فارس نے سر ہلایا اور کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ صبح کی روشنی موصل کے بازار پر پھیل چکی تھی۔ بازار میں زندگی کی چہل پہل شروع ہو گئی تھی، مگر آج کی صبح معمول سے مختلف تھی۔ شہر کے لوگ جمع ہو رہے تھے کیونکہ سب جانتے تھے کہ آج سوداگر نعمان اپنی مشہور 3 شرطیں ایک نئے تاجر فارس کے سامنے رکھنے والا ہے۔ لوگ جانتے تھے کہ نعمان کی شرطیں آسان نہیں ہوتی، اور اب تک جتنے بھی تاجروں نے کوشش کی سب ناکام ہو کر لوٹے تھے۔ فارس بازار میں پہنچا، اس کے چہرے پر اعتماد کی جھلک تھی۔ نعمان اپنے عالیشان خیمے میں بیٹھا، آس پاس کے سوداگر اور شہریوں کے ساتھ مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب فارس اس کے سامنے پہنچا تو نعمان نے اس کا خیر مقدم کیا، پھر سب کے سامنے اعلان کیا، فارس، جیسا کہ طے تھا، میں تمہارے سامنے اپنی 3 شرطیں رکھوں گا۔ اگر تم ان میں کامیاب ہو گئے تو آدھی دولت تمہاری، لیکن اگر ناکام ہوئے تو موصل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ فارس نے سر ہلایا اور کہا، مجھے تمہاری شرطیں منظور ہیں۔ نعمان نے پہلا سوال کرتے ہوئے کہا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم مجھے ایک ایسی چیز لا کر دو جو دنیا میں سب سے قیمتی ہے، مگر اس کی قیمت سونے چاندی سے نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ ایسی چیز ہونی چاہیے جسے دیکھ کر میں خود حیران رہ جاؤں۔ بازار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ سوچنے لگے کہ آخر وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو سونے چاندی سے قیمتی ہو اور نعمان جیسے سوداگر کو حیران کر دے۔ فارس نے خاموشی سے نعمان کی طرف دیکھا، پھر بولا، مجھے اس کے لیے 1 دن کی مہلت دو۔ نعمان نے مسکرا کر کہا، تمہیں سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے، دیکھتے ہیں کہ تم کیا لا سکتے ہو۔ فارس بازار سے نکل گیا، مگر لوگوں کے دلوں میں تجسس بڑھ گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ ناکام ہو جائے گا، کچھ کا خیال تھا کہ وہ کچھ انوکھا ضرور کرے گا۔ فارس نے دن بھر موصل کی گلیوں میں گھومتے ہوئے غور و فکر کیا، مگر شام ہونے تک اس نے کوئی قیمتی چیز تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آخر وہ ایک سنسان گلی میں ایک بوڑھے فقیر کے پاس جا بیٹھا، جس کی آنکھوں میں دنیا بھر کی کہانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ فقیر نے فارس کو دیکھا اور پوچھا، کیا تلاش کر رہے ہو بیٹا؟ فارس نے ساری بات سنائی تو فقیر مسکرایا اور بولا، دنیا کی سب سے قیمتی چیز سونا چاندی نہیں بلکہ سچائی ہے۔ اگر تم نعمان کے سامنے سچ لے کر جاؤ گے تو وہ ضرور حیران ہوگا، کیونکہ سچ کی قدر ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ فارس نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور شام ڈھلنے سے پہلے نعمان کے سامنے پیش ہو گیا۔ نعمان نے اسے دیکھ کر کہا، تو کیا تم نے میری پہلی شرط پوری کرنے کے لیے کچھ لایا ہو؟ فارس نے نرمی سے جواب دیا، میں آپ کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز لایا ہوں، سچائی۔ نعمان کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک ابھری، مگر وہ مسکرایا اور بولا، یہ تو محض الفاظ ہیں،
فارس دیکھتے ہیں کہ تم اگلی شرطوں میں کیا کرتے ہو، کیونکہ کھیل ابھی باقی ہے۔ فارس نے پر اعتماد انداز میں کہا، میں تیار ہوں۔ نعمان کی پہلی شرط پوری کرنے کے بعد فارس کے چہرے پر سکون اور اعتماد کی جھلک تھی، مگر نعمان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی باقی شرطیں پہلے سے زیادہ پیچیدہ اور چالاک تھیں۔ بازار کے لوگ بھی خاموشی سے اس مقابلے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ کسی نے کبھی نعمان کی تمام شرطوں کو پورا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ نعمان نے اپنے ارد گرد موجود مجمع پر ایک نظر ڈالی، پھر فارس کی طرف جھک کر کہا، بہت خوب، تم نے پہلی شرط کو سچائی سے مکمل کیا، لیکن اب دوسری شرط تمہاری اصل آزمائش ہوگی۔ فارس نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور کہا، مجھے تمہاری دوسری شرط بتاؤ۔ نعمان نے اپنی آواز بلند کی تاکہ بازار میں موجود ہر شخص سن سکے، میری دوسری شرط یہ ہے کہ تم مجھے وہ چیز لا کر دو جو نظر تو آتی ہے مگر پکڑ میں نہیں آتی، جو سب کے پاس ہوتی ہے مگر کوئی اسے چھو نہیں سکتا۔ یہ سن کر مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے، جبکہ کچھ لوگ ہنسنے لگے کہ شاید فارس اب نعمان کی چالاکی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ فارس خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس نے نعمان کی شرط کو غور سے سنا اور پھر بولا، مجھے اس شرط کو پورا کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ نعمان نے قہقہا لگایا اور کہا، تمہیں شام تک کا وقت ہے فارس، دیکھتے ہیں کہ اس بار تمہاری عقل کیسے کام کرتی ہے۔ فارس بازار سے باہر نکلا، مگر اس کے دماغ میں نعمان کی شرط گونج رہی تھی، نظر آتی ہے مگر پکڑ میں نہیں آتی، سب کے پاس ہوتی ہے مگر چھوئی نہیں جا سکتی۔ وہ گلیوں میں گھومتے ہوئے مختلف چیزوں کے بارے میں سوچنے لگا، مگر کوئی جواب اسے مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شرط نہ صرف نعمان کی ذہانت کی آزمائش تھی، بلکہ اس کے صبر اور حکمت کا بھی امتحان تھی۔ چلتے چلتے فارس ایک قریبی باغ میں جا پہنچا، جہاں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن اب بھی ان الفاظ میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ شاید جواب اس کے بالکل قریب تھا، مگر وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ہوا، فارس نے خود سے کہا، ہوا سب کے پاس ہوتی ہے، نظر آتی ہے جب وہ درختوں کی شاخوں کو ہلاتی ہے، مگر کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا۔ فارس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہی نعمان کی شرط کا جواب ہے۔ وہ تیزی سے بازار کی طرف روانہ ہوا، جہاں نعمان اور دیگر تاجر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب فارس دوبارہ نعمان کے سامنے پہنچا تو بازار میں سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ یہ جاننے کے لیے بے تاب تھے کہ فارس نے کیا سوچا ہے۔ نعمان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، تو فارس، کیا تم نے میری دوسری شرط کا جواب ڈھونڈ لیا؟ فارس نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، ہاں، میں نے ڈھونڈ لیا، وہ چیز جسے سب دیکھ سکتے ہیں مگر کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہوا ہے۔ نعمان کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہا، جیسے یہ جواب اس کے توقعات کے خلاف تھا۔ بازار میں موجود لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر نعمان کی طرف نظریں جما دیں۔ آخرکار نعمان نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، فارس، تم واقعی ذہین ہو۔ تم نے میری دوسری شرط بھی پوری کر لی، لیکن اب تیسری شرط تمہیں میرے اصل امتحان سے گزارے گی۔ فارس نے پراعتماد انداز میں جواب دیا، میں تیار ہوں نعمان، مجھے تمہاری آخری شرط بتا۔ نعمان نے گہری سانس لی اور بولا، میری تیسری شرط سب سے مشکل ہے، کیونکہ اس کا جواب تمہیں اپنے دل سے دینا ہوگا، نہ کہ اپنی عقل سے۔ بازار میں خاموشی چھا گئی تھی۔ نعمان کی دوسری شرط پوری ہونے کے بعد لوگوں کی دلچسپی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ سب کی نظریں نعمان پر جمی ہوئی تھیں، جو اب اپنی آخری شرط پیش کرنے والا تھا۔ فارس کا اعتماد برقرار تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ آخری شرط سب سے مشکل ہوگی، جیسا کہ نعمان نے کہا تھا۔ نعمان نے تھوڑا توقف کیا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ تم مجھے وہ چیز لا کر دو جو نظر نہ آئے، نہ چھوئی جا سکے، مگر اس کی موجودگی ہر شخص کے دل میں محسوس کی جائے۔ ایسی چیز جس کے بغیر زندگی ادھوری ہو،
مگر کوئی اسے بازار میں خرید نہیں سکتا۔ بازار میں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ یہ شرط پہلی دونوں شرطوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ لگ رہی تھی۔ کچھ لوگ سر ہلا کر بولے، اب فارس ہار جائے گا، یہ شرط تو ناممکن ہے۔ مگر فارس کے چہرے پر ایک عجیب سی شانت مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ فارس نے نعمان کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے اس شرط کو پورا کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت دو۔ نعمان نے سر ہلایا، تمہیں کل شام تک کا وقت دیا جاتا ہے فارس، دیکھتے ہیں کہ تم یہ آخری چیلنج کیسے مکمل کرتے ہو۔ فارس بازار سے نکل کر موصل کی گلیوں میں چلنے لگا۔ وہ ہر طرف دیکھ رہا تھا، مگر جانتا تھا کہ اس شرط کا جواب کسی دکان یا گلی میں نہیں ملے گا۔ یہ کچھ ایسا تھا جو انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے، نہ کہ باہر۔ شہر کے باہر ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر فارس نے غور و فکر شروع کیا۔ دن ڈھل رہا تھا اور سورج کی روشنی آہستہ آہستہ پانی پر جھلملانے لگی تھی۔ فارس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دل میں نعمان کی شرط کو دہرانے لگا، وہ چیز جو نظر نہ آئے، نہ چھوئی جا سکے، مگر ہر دل میں موجود ہو۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد فارس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، محبت۔ اس نے آہستہ سے کہا، محبت ہی وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی، نہ ہی اسے چھوا جا سکتا ہے، مگر ہر انسان کے دل میں اس کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بغیر محبت کے زندگی ادھوری ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جسے خریدا یا بیچا نہیں جا سکتا۔ فارس فوراً اٹھا اور شہر کی طرف واپس روانہ ہوا۔ اگلی شام جب بازار ایک بار پھر بھر گیا اور لوگ نعمان اور فارس کے درمیان آخری شرط کے نتیجے کے لیے جمع ہوئے تو فارس نعمان کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر پراعتماد مسکراہٹ تھی۔ نعمان نے گہری نظروں سے فارس کو دیکھا اور پوچھا، تو فارس، کیا تم میری تیسری شرط پوری کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ فارس نے نرمی سے جواب دیا، ہاں نعمان، وہ چیز جو نظر نہیں آتی، نہ چھوئی جا سکتی ہے، مگر ہر دل میں موجود ہوتی ہے، محبت ہے۔ بازار میں مکمل خاموشی چھا گئی، لوگ دم بخود رہ گئے تھے۔ نعمان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت جھلکی، مگر پھر اس نے مسکرا کر کہا، فارس، تم نے میری تینوں شرطوں کو پورا کر کے ثابت کر دیا کہ دولت سے بڑھ کر علم اور حکمت کی اہمیت ہے۔ تم نے نہ صرف میری شرطیں پوری کی بلکہ مجھے بھی ایک سبق سکھایا۔ نعمان نے سب کے سامنے اعلان کیا، جیسا کہ وعدہ تھا، آدھی دولت اب تمہاری ہے اور میں تمہیں اپنا شراکت دار بناتا ہوں۔ فارس نے نرمی سے جواب دیا، نعمان، میں دولت کی تلاش میں نہیں آیا تھا، میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی، سچائی ہوا اور محبت۔ بازار میں موجود لوگ داد دینے لگے اور فارس کی دانشمندی اور نعمان کی سخاوت کے قصے پورے موصل میں مشہور ہو گئے۔ فارس کی کامیابی کے بعد موصل کے بازار میں ایک نئی فضا قائم ہو چکی تھی۔ لوگ نہ صرف فارس کی ذہانت کی تعریف کر رہے تھے بلکہ نعمان کے دل کی سخاوت اور انصاف پسندی کو بھی سراہ رہے تھے۔ نعمان نے اپنی آدھی دولت فارس کو دینے کا وعدہ پورا کیا، مگر فارس نے یہ دولت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے الفاظ آج بھی بازار میں گونج رہے تھے، میں دولت کی تلاش میں نہیں آیا تھا، میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی، سچائی ہوا اور محبت۔ فارس کی یہ باتیں سن کر نعمان نہایت متاثر ہوا۔ اس نے فارس سے کہا، اگر تم دولت نہیں لینا چاہتے تو کم از کم میرے ساتھ شراکت داری قبول کرو۔ ہم دونوں مل کر تجارت کو صرف منافع کا ذریعہ نہیں بلکہ انصاف، دیانت اور محبت کا وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ فارس نے مسکرا کر نعمان کی پیشکش قبول کر لی اور دونوں نے مل کر موصل میں ایک نئی طرح کی تجارت کا آغاز کیا، ایسی تجارت جو سچائی اور انصاف پر مبنی تھی۔ جلد ہی ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور دوسرے شہر کے سوداگر بھی ان سے مشورہ لینے آنے لگے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کامیابی کے ساتھ ہمیشہ کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں۔ جیسے جیسے فارس اور نعمان کی تجارت پھلنے پھولنے لگی، ویسے ویسے ان کے مخالفین بھی بڑھنے لگے۔ کچھ سوداگر جو دھوکہ دہی اور غلط طریقوں سے دولت کمانے کے عادی تھے، ان کی دیانتداری سے جلنے لگے۔ ایک دن موصل کے ایک طاقتور تاجر زبیر نے نعمان اور فارس کے خلاف سازش رچائی۔ زبیر کی تجارت دھوکہ دہی پر مبنی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہر میں سچائی اور دیانتداری کی تجارت کامیاب ہو۔ اس نے شہر کے دوسرے تاجروں کو اکٹھا کیا اور کہا، اگر یہ دونوں اسی طرح کامیاب ہوتے رہے تو ہماری تجارت ختم ہو جائے گی۔ ہمیں انہیں نیچا دکھانے کا کوئی طریقہ نکالنا ہوگا۔
زبیر نے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک جعلی معاہدہ تیار کیا جس میں فارس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے تجارت میں دھوکہ دیا ہے۔ اس معاہدے کو کچھ گواہوں کے ساتھ بازار میں پیش کیا گیا اور فارس کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ جب فارس کو اس سازش کا علم ہوا تو وہ پریشان ضرور ہوا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے نعمان سے کہا، اگر ہم سچائی پر قائم ہیں تو یہ سازش دیر پا نہیں ہوگی۔ ہمیں لوگوں کے دلوں میں اپنے سچ کی روشنی جلائے رکھنی ہے۔ نعمان نے سر ہلایا، ہم سچ پر ہیں اور سچ کبھی چھپتا نہیں۔ فارس نے فیصلہ کیا کہ وہ زبیر کا سامنا کرے گا، مگر اپنی سچائی کے ہتھیار سے، نہ کہ غصے یا بدلہ لینے کے جذبے سے۔ فارس کے خلاف زبیر کی سازش نے موصل کے بازار میں ایک ہلچل مچا دی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ جس شخص نے نعمان کی مشکل ترین شرطیں سچائی، عقل اور محبت سے پوری کی تھیں، اس پر دھوکہ دہی کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ زبیر کے اثر میں یا کر فارس پر شک کرنے لگے، جبکہ دوسرے لوگ اس کی دیانتداری پر یقین رکھتے تھے۔ نعمان، جو برسوں سے تجارت کی دنیا میں رہا تھا، جانتا تھا کہ یہ سازش صرف زبیر کی چالاکی نہیں بلکہ اس کے غرور اور خوف کا نتیجہ ہے۔ وہ فارس کے پاس آیا اور کہا، فارس، یہ وقت ہے جب تمہیں اپنی حکمت کو ایک بار پھر ثابت کرنا ہوگا۔ سچائی کے راستے میں ہمیشہ آزمائش آتی ہے، مگر جو سچ پر قائم رہتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ فارس نے مسکرا کر نعمان کی بات سنی اور کہا، میں اپنے کردار اور سچائی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ ہمیں یہ معاملہ عوام اور شہر کے قاضی کے سامنے پیش کرنا ہوگا تاکہ سچ کا پردہ فاش ہو سکے۔ چند دن بعد فارس اور نعمان نے زبیر اور اس کے حمایتی تاجروں کو شہر کے قاضی کے سامنے پیش ہونے کا چیلنج دیا۔ قاضی، جو انصاف اور سچائی کے لیے مشہور تھا، نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد کہا، اگر زبیر کے پاس فارس کے خلاف ثبوت ہے تو وہ پیش کرے، اور اگر فارس سچا ہے تو اس کے سچائی کے ثبوت بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ زبیر نے اپنا جعلی معاہدہ اور جھوٹے گواہ پیش کیے، مگر فارس نے سادگی اور سچائی کے ساتھ اپنے کاروباری اصول اور تمام معاہدے قاضی کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے کہا، میرے اصول ہمیشہ سچائی اور دیانتداری پر قائم رہے ہیں۔ اگر میں غلط ثابت ہوا تو موصل چھوڑ دوں گا، مگر اگر میرا سچ ثابت ہوا تو یہ شہر ایک بار پھر دیکھے گا کہ سچائی کبھی نہیں مرتی۔ قاضی نے غور سے دونوں طرف کے دلائل سنے۔ زبیر کے گواہان کی باتوں میں تضاد تھا، جبکہ فارس کے دلائل میں شفافیت اور سچائی کی جھلک تھی۔ قاضی نے اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد اعلان کیا، فارس بے گناہ ہے۔ زبیر نے اپنی سازش سے نہ صرف فارس کی سچائی کو چیلنج کیا بلکہ پورے موصل کے انصاف کے نظام کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ زبیر کو اس سازش کے بدلے شہر سے جلا وطن کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی بازار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے فارس کی دانشمندی اور سچائی کی تعریف کی، اور زبیر کو ذلت کے ساتھ شہر چھوڑنا پڑا۔ فارس اور نعمان کی تجارت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی، مگر اب وہ صرف تجارت نہیں تھی بلکہ موصل میں سچائی، دیانت اور محبت کا نشان بن چکی تھی۔ فارس نے اپنی زندگی کا مقصد پایا، اور وہ مقصد صرف دولت کمانا نہیں تھا بلکہ لوگوں کے دلوں میں سچائی اور انصاف کا چراغ جلانا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور دیانتداری کی راہ میں مشکلات ضرور آتی ہیں، مگر جو لوگ ان اصولوں پر قائم رہتے ہیں وہ کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں ملتی رہیں۔